السلام علیکم۔ عرفات نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ خبر ہے کہ پاک فوج نے ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو تحویل میں لے لیا ہے۔ ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تعیناتی کے بعد 29 نومبر 2022 کو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ وہ اس وقت کور کمانڈر باولپور تعینات تھے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا ہے کہ ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی گئی، جس کے نتائج کی روشنی میں انہیں آرمی ایکٹ کے تحت مناسب تادیبی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد متعدد مواقع پر آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی۔ اس حوالے سے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا جا چکا ہے۔ انہیں تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اس سے قبل اپریل میں فوج نے ایک میجر جنرل کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ یہ کمیٹی سپریم کورٹ اور وزارت دفاع کی ہدایت کی روشنی میں تشکیل دی گئی تھی۔ عدالت عظمیٰ نے تحریری حکم نامے میں کہا تھا کہ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ملکی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ الزامات انتہائی سنگین نوعیت کے ہیں اور اگر درست ہیں تو بلا شبہ وفاقی حکومت، مسلح افواج، ISPR، ISI اور رینجرز کی ساکھ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے ان پر توجہ دینا انتہائی ضروری ہے۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ٹاپ سٹی کے مالک معیز خان نے سابق ISI چیف کے خلاف نومبر 2023 میں درخواست دائر کی تھی۔ عدالت عظمیٰ میں دائر درخواست میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ 12 مئی 2017 کو جنرل فیض حمید کے کہنے پر چند اہلکاروں نے دہشت گردی کے ایک مبینہ کیس کی آڑ میں رینجرز کے ہمراہ ٹاپ سٹی کے آفس اور معیز خان کے گھر پر چھاپہ مارا تھا اور اس دوران گھر سے سونا، ہیرے اور رقم سمیت قیمتی اشیاء ضبط کیں۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیض حمید کے بھائی سردار نجف حمید نے بعد میں مسئلہ حل کرنے کے لیے ان سے رابطہ بھی کیا۔ اس کے بعد درخواست گزار کے کزن جو فوج میں بریگیڈیئر تھے، ان کے ذریعے جنرل فیض حمید نے بلوایا، جہاں فیض حمید نے درخواست گزار کو بتایا کہ وہ چھاپے کے دوران چھینے گئے 400 تولہ سونا، ہیرے اور نقدی واپس نہیں کریں گے۔ ان کے علاوہ کچھ چیزیں واپس کر دی جائیں گی۔ درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دو ریٹائرڈ بریگیڈیئرز نے مبینہ طور پر درخواست گزار کو 4 کروڑ نقد ادا کرنے کے لیے ایک نجی ٹی وی چینل AAP ٹی وی نیٹ ورک کو اسپانسر کرنے پر مجبور کیا۔ معیز خان نے سپریم کورٹ سے اس معاملے پر آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت کارروائی کی استدعا کی تھی۔ اس موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو یقین دہانی بھی کروائی تھی کہ درخواست گزار کی شکایت پر مناسب غور کیا جائے گا۔ فوج نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ اس کا اندرونی احتسابی نظام بہت مضبوط ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد پھر پوری قوم نے دیکھا کہ فوج کا یہ احتساب کا کڑا عمل حرکت میں آیا اور انتہائی سرعت کے ساتھ چند ہی دنوں میں متعلقہ اور ذمہ دار لوگوں کو سزائیں سنا دی گئیں۔ فیض حمید کے خلاف کارروائی کے ذریعے فوج نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنے ہی اونچے عہدے پر فائز کیوں نہ ہو، قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ تو یہ تھی ISPR کی خبر
جو ہم آپ سے شیئر کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں تمام چیزیں جو ہے وہ بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو آج کی جو ہماری اطلاعات ہیں کہ انہوں نے کچھ اعلیٰ عہدیداروں سے رابطے کی بھی کوشش کی ہے، ان کے خاندان نے، فیض حمید کے خاندان نے کچھ ملک کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز سیاسی لوگوں سے بھی رابطے کی کوشش کی ہے، تاہم انہیں اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ تو یہ تھی آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ احتساب کا جو کڑا نظام ہے، اس میں ایک فوج کا جو احتساب کا کڑا نظام ہے، یہ انتہائی مؤثر اور انتہائی زبردست نظام